نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، بالکل ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہمارے ہمسایوں میں سے کوئی جا رہا ہے دنیا میں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، تو روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ ہم سبق نہیں سیکھتے، ہم اسی گھر کے بناؤ سنگار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بناؤ سنگار میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ کام آنے والی چیز ہمارے نیک اعمال ہیں جن کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے۔ تو کبھی کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے حادثہ ہو گیا، کبھی ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، کسی جگہ گئے، ادھر سے ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ لفٹ میں سیر کے لیے ہی گیا ہوا تھا، ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی جان نکالی۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی ہمیں اس دنیا سے لے جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہم کمرے میں ہیں نہیں جائیں گے، خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ روزانہ ہمارے کان سنتے ہیں فلاں جگہ سے گاڑی میں حادثہ ہو گیا، اتنے لوگ جان سے گئے، فلاں جگہ گاڑی کھائی میں گر گئی۔ تو بہت مشکل ہے یہ۔ ہم 100 سال زندگی کا تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اتنے سال جئیں گے، نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم سونے لگے ہیں اٹھیں گے یا نہیں، بالکل اس چیز کا بھی ہمیں اندازہ نہیں۔ تو خدا کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت اور گریہزاری میں لگ جائیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بار تاکید کی ہے اس چیز کی، اپنے ہمسایوں کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ کہ ہم یہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں لے کے چلے جائیں گے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم پار نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی معافی نہیں دینی۔ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پہ اتنا ہم کریں، کسی محتاج کی مدد کر دیں۔ کتنے لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اتنا کچھ کھاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہمارے پیسے کہاں کہاں ہیں۔ تو کتنے امیر لوگ ہیں پاکستان میں، اتنے امیر لوگ ہیں کہ اگر وہ سارے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی انسان بھوکا نہیں سوئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے بکری بھیڑیا کھا گیا تو اس کا حصہ مجھے دینا پڑے گا۔ کہ اندازہ کریں ذرا کہ کتنی سی بات پہ وہ ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حالانکہ اتنے نیک تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک، میں یہ گھاس ہوتا سوکھ جاتا، ختم ہو جاتا، یہ نہ اب مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑتا یہ سارا کچھ۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی دینا ہے تو ادا کریں، اگر ہم نے کسی سے لینا ہے تو درگزر کریں، کیونکہ جتنی دیر وہ ہماری کوئی چیز واپس نہیں کرتا اتنی دیر ہماری نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری قبر جو ہے وہ ہمارا آخری گھر ہے، وہی مستقل، وہی اب ہماری جگہ، وہی ٹھکانہ، وہ ہر کسی کو ملنا ہے۔ خالی ہاتھ ہی ہم نے جانا ہے، عالی شان کپڑے نہیں، ایک عام سے سادہ کفن میں، امیر بھی غریب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سب برابر ہیں۔ موت اچانک آ سکتی ہے، کہتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، حادثات میں ایسے ہی ہو جاتا ہے، گھر بیٹھے ہوئے بھی ہمارے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک دعا بتاتی ہوں، وہ لازمی آپ صبح شام 3 بار پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اچانک حادثے سے محفوظ فرماتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔